قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 جمعوں سے اولیاء اللہ کی ہی گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی اولیاء اللہ کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور آج ضرورت بھی ہے اولیاء اللہ کے ذکر کرنے کی، آج ضرورت ہے اولیاء اللہ کی سیرت پڑھنے کی۔ آج دیکھ لیے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر، یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیے کتنے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کتنی اولیاء اللہ کے شان میں زبان دراز کی جا رہی ہے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہو گیا اولیاء اللہ ہے کون، یہ شخصیات کون ہے، یہ کس کے وارثین ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیا دفاع کریں گے، دفاع ہم کیا کریں گے اولیاء اللہ کی، جبکہ ہمارے شہر حیدرآباد کو اولیاؤں کا شہر کہا جاتا ہے، اور ہم آج اسی شہر کے اولیاء اکرام سے ناواقف ہیں۔ ہم بارگاہوں کی زیارت تو کرتے ہیں مگر ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے، ان کی علمی شخصیات کو نہیں جانتے ہم۔ اسی لیے آج کہنے والے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی پیش نظر یہ پروگرامز رکھے گئے، انشاءاللہ یہ جمعہ اس کے بعد سے عنوان بدل دیا جائے گا۔ آج اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائیں، اور اس کی عبادات کو دیکھے تو قیامت یاد آ جائے، آخرت کی تمہیں یاد آ جائیں۔ ان کی عبادت اتنی کثرت سے ہوا کرتی ہے۔ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ آپ معاشرے میں صحبت سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی آپ کی دریافتی کرنے آ جائیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دوست کیسے، اچھے دوست ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ اچھا ہے، اگر برے دوست ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ برا ہے۔ یہ معلوم بعد میں ہوگا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، مگر آپ کی صحبت سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ کے کئی کتابیں، گلستان شازی بول کر کتاب ہے، آپ گلستان سعدی بول کر، اگر وہ پڑھ لے تو ہمیں معرفت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ ویسی کتاب آپ نے لکھی ہے۔ تو آپ ایک واقعہ لکھتے اپنی زندگی کا کہ ایک روز آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک مٹی سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے، بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ مٹی کی صفت تو نہیں ہے خوشبو کی، مٹی کی کیفیت تو نہیں ہوتی خوشبو اس کی بھیگرے، تو وہ مٹی کو جا کر پکڑے اور پکڑ کے سونگھا تو مٹی میں بڑی خوشبو آنے لگی۔ تو آپ مٹی سے گفتگو کرنے لگے کہ اے مٹی، تیری تو یہ شان نہیں ہے کہ تیرے اندر خوشبو ہو، تو یہ تیرے اندر خوشبو کیسے داخل ہو گئی؟ تو مٹی سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، ہاں میرے اندر خوشبو کی وصف نہیں ہے، میرے اندر خوشبو کی کیفیت نہیں ہے، مگر یہ میری صحبت کا اثر ہے، میں جس کی صحبت میں رہی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے اندر خوشبو آ گئی۔ میرے اندر ایک گلاب کا درخت لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک مٹی کے اندر پھول کی خوشبو آ سکتی ہے تو ایک گناہگار نیک کی صحبت میں بیٹھ کر نیک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو ہماری دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، ہماری ظاہری دنیا بھی بدل جائے گی۔ اور مولا روم رحمت اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت تمہارے لیے 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سوچنے والے سوچتے ہوں گے کہ ایک لمحے کی صحبت اور 100 سال کی عبادت، اس میں گھنٹے کتنے آتے ہیں، اس میں ہفتے کتنے آتے ہیں، اس میں مہینے کتنے آتے ہیں، اس میں 100 سال آ گئے، اور 100 سال کی عبادت سے بہتر ایک اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت۔ تو اس کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے بزرگان دینوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ جو تمہاری عبادت ہے اس میں ریاکاری کا امکان ہے، اس میں شیطان کی دخل اندازی کا امکان ہے، اور تم جتنی 100 سال اگر عبادت کرو گے تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے موت ایمان پر آئے گی، یہ دعویٰ نہیں کر سکو گے، مگر اللہ کے ولی کی صحبت کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے گا۔ یہ ولی کی صحبت ہوا کرتی ہے، اور صحبت بہت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر ولی کی صحبت ہو جائے تو بندہ باکمال ہو جاتا ہے۔ ایک نظر اگر ولی کی عام بندے پر پڑ جائے تو اللہ ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ ولایت پر پہنچا دیتے۔ پچھلے 2 جمعے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ چور کو ابدال بنا دیا۔ تو آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ۔ ایک بڑے بزرگ گزرے، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اتنے علم سے نوازا تھا، اتنے علم سے نوازا تھا آپ کو کہ آپ ان کے کتابوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے علم سے نوازا تھا۔ آپ نے ایک تصویر لکھی تھی، تصویر کبیر، 36 جلدوں میں سب سے بڑی تصویر جو کہی جاتی ہے تصویر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس میں علم میں بھی رکھ دیا، آپ نے اس میں معرفت کو کھول کر رکھ دیا، اس میں آپ نے حکمت کی باتیں کر دی، آپ نے اس میں فلسفے کی باتیں کر دی، حتیٰ کہ اگر کوئی وہ کتاب تصویر پڑھ لے اس کے اندر علم کے سرچشمے پھوٹنے لگتے۔ وہ کتاب آپ نے لکھ دی ہے، ایسے کئی کتابیں آپ نے لکھی ہے، مگر آپ کا ایک وقت دل ہوا کہ میں جا کر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے مرید ہو جاؤں۔ تو گئے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت میں آپ کے غلامی میں آنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا مرید بننا چاہ رہا ہوں۔ تو نجم الدین کبریٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو، اور آپ نے جب ہاتھ میں ہاتھ لے کر جب بیعت کرنا شروع کیے تو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک گرمی سی پیدا ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز میرے اندر سے کان میں سے دھواں بن کر نکل رہی ہے، میرے اندر کی کوئی چیز کان میں سے دھواں بن کر نکل رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کوئی چیز ایسا لگ رہا ہے کان سے نکل رہی ہے؟ تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تمہارا علم ہے جو نکل رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت ساری زندگی اس علم کے لیے گزار دی، ساری زندگی ایک ایک لمحہ یہ علم سیکھنے کے لیے لگا دیا، اب ایک لمحے میں علم چلے جائیں سرکار، توجہ فرمائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم نہ نکلے تو تم مرید نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں مرید نہیں ہوں گا، مجھے یہ علم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرنا ہے، آپ رحم فرمائیے مجھ پر، چھوڑ دیجئے مجھے مرید نہیں ہونا ہے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ مرید نہیں ہوئے۔ پھر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی گزارتے گئے، آخری ندا کا وقت آ گیا، آخری سانس جدا ہونے کا وقت آ گیا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا۔ تو اب شیطان حاضر ہو گیا آپ کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت ندا کے عالم میں شیطان آ جاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان سب کرا دے، اس کو کفر کی موت میں پہنچا دے، اس لیے وہ آتا ہے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے فخر الدین ساری زندگی اللہ کی عبادت گزاری تمہیں، ساری زندگی اللہ کے کتابوں میں لکھنے میں گزار دی، ساری زندگی نمازوں میں گزار دی، کیا فخر الدین تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں نہیں دیکھا ہوں۔
پھر پوچھا کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیے، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا درس دینے میں گزار دیے، کیا کبھی اللہ سے گفتگو ہوئی؟ آپ نے کہا نہیں ہوئی۔ تو پھر کیسے کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کیا دلیل ہے؟ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہاں پر اندازہ لگائے کہ آپ نے کہا کہ میں دلیل دوں گا اللہ ایک ہے، آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا۔ اللہ ایک ہے بول کر ایک دلیل دی آپ نے، شیطان نے رد کر دیا، کیونکہ شیطان بھی فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ شیطان کے بارے میں لکھا ہے بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں، وہ جب جھولا جھولتا تھا، سیدھی جانب جب جھولا جھولتا تھا اس کا، تو 70,000 فرشتوں کو ایک ہی دفعہ میں سبق دے دیا کرتا تھا۔ جب لیفٹ ہینڈ آتا تو 70,000 فرشتوں کو ایک ہی لمحے میں سبق دے دیا کرتا تھا۔ یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ تو جب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی اللہ ایک ہے، شیطان نے رد کر دی، 2 دلیل دی رد کر دی، 10 دلیل دی رد کر دی، 100 دلیل دی رد کر دی، 200 دلیل دی رد کر دی، 360 دلیل فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ اللہ ایک ہے بول کر۔ 360۔ کوئی آج ہم کو پکڑ کر پوچھ رہے تم رب کو مانتے ہو، بتاؤ اللہ ایک ہے بول کے کیا دلیل ہے؟ ہم نہیں دے سکتے ایک دلیل۔ آپ نے 360 دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا۔ اب آپ کا ایمان خطرے میں آنا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں گئے تھے آپ مرید ہونے کے واسطے، نجم الدین کبریٰ میلوں دور وضو کر رہے، کش ہوا کہ فخر الدین رازی کا ایمان خطرے میں آ گیا، نزاع کا عالم ہے، شیطان سے گفتگو چل رہی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، جلال میں آیا آپ نے، آپ وضو کا جو چش تھا، جو آپ کو پانی میں جو لوٹا لے کر آئے تھے، آپ دیوار کا مار کر کہا، بلند آواز سے کہا، اے فخر الدین رازی دلیلہ کیا دے رہا ہے؟ کہے اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، کہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ فخر الدین رازی نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے شیطان، میں کوئی دلیل نہیں، اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ شیطان نے جب دیکھا نجم الدین کبریٰ کی اس پر توجہ ہو گئی، شیطان نے سمجھ گیا اب یہاں ولی کی توجہ ہو گئی، اپنا کچھ نہیں چلے گا، شیطان چلے گیا۔ جب آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، ایک لمحے کی صحبت آپ کو بچا لی، ورنہ ساری دنیا کی عبادت جو آپ نے کی ساری زندگی میں سب ضائع کر دیا جائے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ سب اسی وقت کام آئے گی جب تم دنیا سے ایمان بچا کر لے کے جاؤ، ورنہ ساری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائی۔ اگر توجہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا سوچے۔ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، ہم کئی مرتبہ بارگاہ پہ گئے ہوں گے، شارد الخطار رحمۃ اللہ علیہ جو مصری گنج میں واقع گمبد کی درگاہ جو کہا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ اللہ نے قدرت عطا آپ کو عطا کی تھی، کئی ایسے کمالات تھے جو آپ کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ ہم کئی وقت گئے ہوں گے، کیا سمجھ کر گئے ہوں گے بزرگ کی ایک بارگاہ ہے، جا کر زیارت کریں گے، علمی مقام، معرفت کا مقام ہم میں اکثریت نہیں جانتی ہوں گی، اللہ ماشاء اللہ جانتے ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو وہ علم میں بھی مقام دیا تھا اور اللہ نے آپ کو معرفت میں بھی وہ مقام دیا تھا۔ آپ کے پاس ایک بچہ رہا کرتا تھا آپ کی خدمت میں، تو آپ اس کو تانا کہتے تھے، محبت سے تانا کہا کرتے تھے۔ وہ بچے کا کام تھا حضرت کو پانی پلانا، حضرت کو دودھ پلانا، حضرت کے پاؤں دبانا، حضرت کا سر دبانا، حضرت کے ہاتھ پاؤں دبانا، حضرت کو وضو کرانا، بس یہی کام تھا وہ بچے کا۔ تو ایک مرتبہ شارد الخطار رحمۃ اللہ علیہ ایک کیفیت میں بیٹھے ہوئے، اور وہ کیفیت میں ہوتے میں تانے آ گئے، تو سرکار دیکھ کر مسکرائے، یہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، کیوں نہ آج اسے کچھ نواز دیا جائے۔ آ کر بیٹھے تو شارد الخطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے انار کھا لو۔ تو ایک نوکر جانتا ہے کہ اس کی خوشی کس میں ہوتی ہے، تو جب کہا کہ بیٹا انار کھا لو، تو یہ لفظ سنتے ہی کہا اس تانے نے کہ سرکار آپ نے کہا کہ بیٹے انار کھا لو، اسی سے میرا پیٹ بھر گیا، آپ کا کہنا کہ کھا لو اسی سے میرا پیٹ بھر گیا۔ اور یہ نوکر کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ اس سے مالک خوش ہو جائے۔ تو سرکار نے کہا کہ کھا لو کچھ،
تو 1 دانے 2 دانے 14 دانے انہوں نے کھا لیا انار کے اور کہا کہ سرکار آپ نہیں کھا سکتا، پیٹ میرا ایسے ہی بھرے ہوا ہے۔ تو شارد الخطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے 14 دانے کھا لیے؟ ہاں کھا لیے۔ تو اب وقت دیکھے گا، حیدرآباد دیکھے گا، ڈکن دیکھے گا، جو تم نے 14 دانے کھائے ہیں تم ڈکن پر 14 سال حکومت کرو گے۔ تو وقت نے دیکھا کہ وہ تانے شاہ بن کر 14 سال ڈکن پر حکومت کی۔ 14 سال تانے شاہ جو حکومت کیے، وہ تانے کون تھے؟ یہ خادم تھے۔ اور صحبت کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت اتنی نازک ہو گئی تھی، اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے سے دہی والی گزر جاتی تو آپ کو چھینک آنا شروع ہو جاتی۔ 14 سال صرف ایک ولی کے زبان سے نکل جانے سے 14 سال کی حکومت مل گئی۔ تو سوچے ہم جا کر اگر سرکار سے توجہ فرمانے لگائیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم ولیوں کے صحبت کو اور ولیوں کی بارگاہ کو سمجھے ہے کیا؟ ہم میں کئی ایسے ہوں گے جس کی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال بارگاہ میں جاتے ہوئے ہو گئے ہوں گے۔ کیا پایا ہم نے بارگاہ سے؟ کسی نے دنیا مانگ لی ہوگی، کسی نے صحت مانگی ہوگی، کیا پایا ہم نے؟ اتنے خود حاضری کی ہم نے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں میں اختیار دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب بھی بارگاہ کو جائیں، جو چاہے مانگے، جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا دی جاتی ہے، جو آخرت مانگتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے، اور جو دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے اسے دونوں دیا جاتا ہے۔ دل کھول کر مانگا کرے، ولیوں کی بارگاہ میں گئے تو وسیلہ بنا کر بے انتہا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ رد نہیں کرتا۔ آپ اپنے بیٹے کی ایک بات رد نہیں کرتے تو اللہ اپنے دوستوں کی بات کیسے رد کرے گا؟ اپنے ولیوں کی بات کیسے رد کرے گا؟ اپنے اولیاءوں کی بات کیسے رد کرے گا؟ مانگے جا کر جو چاہے مانگے، ان کے وسیلے سے اللہ عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے دل کو زندہ کرنے کی دعا ضرور مانگیں۔ آج ہمارے دل مر چکے، ہمارے دل مر چکے۔ آج ہمیں گناہ پر مزہ آنے لگا ہے، نیکی بوجھ لگنے لگی ہے، دل مرا ہے، اس سے بڑی اور کیا ضمانت چاہیے ہمیں؟ ہم گناہ کر کے لوگوں کو، ابھی ہم اسٹیٹس بھیجتے ہیں، لوگوں کو اسنیپ بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کو واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کو، میں نے فلاں گناہ کیا۔ اللہ آپ کے گناہ کو چھپا رہا ہے، آپ ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور مزے آتے ہیں آپ۔ یہی تو دلیل ہے انسان کا دل مر چکا ہے۔ اور نماز کو جانے ہمارا دل نہیں کرتا، نیک کام کرنے ہمارا دل نہیں کرتا، یہی تو ہے کہ ہمارا دل مر گیا ہے۔ دلوں کو زندہ کرے، دلوں کو زندہ ہونے کی دعا مانگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سلامت رہا تو تمام جسم سلامت ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو تمام جسم خراب ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا اگر سدھر جائیں تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ تو ولیوں کی صحبت بڑی برکت رکھتی ہے، اللہ والوں کی صحبت بڑی برکت رکھتی ہے۔ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ولی کی کوئی صحبت میسر نہ آئے تو کوئی ولی کی بارگاہ میں چلے جائے، اللہ وہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لے، وہی صحبت کا اثر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ولیوں کی سیرت پڑھیں، ان کا مقام و مرتبہ جانیں۔ ہم جب بھی بارگاہ کو جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ کے یہ دوست ہے اور اللہ ان کے وسیلے کو رد نہیں کرتا ہے۔ مانگے ان سے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ دنیا ایک حصہ مانگے تو آخرت 10 حصے مانگے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ ہر کوئی جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، اور علمی دنیا میں آپ کو لوگ آپ کی کتاب مثنوی شریف کو فارسی کا قرآن کہتے، وہ علمی شخصیت ہے آپ کی۔ اگر قرآن فارسی میں ہوتا ہے تو وہ مثنوی شریف ہوتی تھی، اتنا آپ کا کلام ہے، اتنا عمدہ آپ کا علم ہے۔ تو آج ساری دنیا جس پر سرچ کر رہی ہے وہ مولائے روم کے کتابیں ہیں۔ آپ کے قول، آپ کے حکمت، آپ میں اقوال، آج ساری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن تھی، آپ نے جو گفتگو فرمائی۔ تو
मौलाए रूम अभी मौलाए रूम नहीं बने थे, मौलवी थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। आपका ये मामूल था कि आपने कितनी किताबें लिखी थी, 40 साल अपने हाथ से किताबें लिखी थी, शाही से किताबें लिखी जाती थी। पहले प्रिंटिंग का दौर नहीं था, पहले ज़ेरॉक्स का दौर नहीं था, पहले बेंडिंग का दौर नहीं था, पेपर पर लिखा जाता था, उसे बुके बनाकर रखा जाता था। तो आपका ये मामूल था कि आप जब भी अपने शागिर्दों को पढ़ाने जाते तो किताबों की पोटली अपने सर पर लेकर जाते थे। तो एक मर्तबा दरिया के किनारे बैठकर दर्ज दे रहे अपने बच्चों को, शागिर्दों को, तो इतने में एक अल्लाह वाले आ गए, अल्लाह वाले आ गए जिन्हें दुनिया शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से जानती है। आ गए और आकर मौलाए रूम से पूछा ये क्या चीज़ है, किताबों को बताकर पूछा ये क्या चीज़ है। तो मौलाए रूम सर उठाकर देखे तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले। तो मौलाए रूम समझे कि ये पागल है। तो मौलाए रूम कहने लगे कि ये तुम नहीं जानते, जैसा ये कहना था तुम नहीं जानते। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आता है, वो सारी किताबें लेकर आप दरिया में डाल देते हैं। जैसे ही दरिया में डालते हैं मौलाए रूम के आंख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत इन्होंने पानी में ज़ाया कर दिया। ज़ारो खतार रोने लगते और कहते हैं तुमने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी का सरमाया तुमने पानी में बहा दिया। इतना ज़ारो खतार रोने लगते हैं कि शम्स तबरेज़ को अब इन पर रहम आने लगता है। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कुएं में उतरते हैं और वो किताबें निकालते हैं, झटकते हैं तो उससे धूल निकलती है और मौलाए रूम को देते हैं और कहते हैं कि देख लो किताबें सलामत है या नहीं। खोल कर देखते हैं तो कोई किताब में एक लफ्ज़ तक ज़ाया नहीं होता। तो अब मौलाए रूम पूछते हैं ये क्या चीज़ है, तो शम्स तबरेज़ पलटा कर करते हैं ये तुम नहीं जानते हो। तो जैसे ये सुनना था मौलाए रूम शम्स तबरेज़ की सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में चले गए, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में गए और कहते थे कि मौलाए रूम को मौलाए रूम बनाने वाले शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह के वलियाँ ये बड़ा असर रखते हैं। तो इसी के पेश नज़र, इसी के मकाम मर्तबा के औलिया अल्लाह का क्या है ये बताने के लिए 4 जुम्मा में गुफ्तगू की गई है। क्योंकि आज औलिया अल्लाह की शान में बड़ी बेअदबी हो रही है, बड़ी गुस्ताखी हो रही है। कभी उनके उर्स के नाम पर लेकर, कभी उनके अखवाल को झूठा साबित कर कर, एक होता है एक बताया जाता है। कभी भी अधूरी बात सुनकर किसी पर यकीन ना कर लिया करें। एक किताब का एक पन्ना देखकर कभी ये ना समझ ले कि ये कहा आपने, नहीं, आप पहले क्या कहे वो देखे, बाद में क्या कहे वो देखे, बीच की बात ना देखे। आधी बात इंसान के ईमान को खतरे में डाल सकती है। पूरी बात सुने, पूरी बात पढ़ा करे। आज नौजवान नस्ल एक जुमला पकड़ लेते और कहते कि आपने ये कहा, आपने ये कहा तो किस मौजू पर कहा वो देखे, पहले आपने क्या गुफ्तगू की वो देखे, बाद में क्या गुफ्तगू की वो देखे। तो औलिया अल्लाह की बारगाह में जब भी जाएं उनके वसीले से जो चाहे मांगे, अल्लाह अता फरमाने वाला है। और हमारे शहर को, शहर हैदराबाद को औलियाओं का ही शहर कहा जाता है। और इसी बरकत से आज सबसे ज़्यादा जो 11वीं शरीफ होती है वो हैदराबाद में ही होती है। हर गली में आपको देख लगे हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये औलिया अल्लाह का फैज़ान है हम पर। तो हमें चाहिए कि औलिया अल्लाह की सीरत पढ़े, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी इल्मी शख्सियत क्या थी, उनकी मारिफत में शख्सियत क्या थी, उनकी रूहानी शख्सियत क्या थी, हम इस पर गौर करें। और जब हमें ये इल्म हो जाएगा तो जब उनकी बारगाह में जाएंगे खुद ब खुद दिल अदब से झुक जाएगा और हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ जाएगा। तो हमें चाहिए उनकी बारगाह में इंशाअल्लाह